الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. سورہ النساء آیت نمبر 2 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس صورت میں جن حقوق العباد کی تاکید کی گئی ہے ان میں پہلا حکم یتیموں سے تعلق ہے. زمانے جاہلیت میں عربوں میں روزانہ کی قتل و غارت گری اور بد امنی کے باعث یتیموں کی کثرت تھی، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، بلکہ ان کو ان کی باپ کی وراثت سے بھی محروم کر دیا گیا تھا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے سرپرستوں سے خطاب کر کے مال یتیم کے بارے میں 3 بنیادی باتوں کا حکم دیا ہے. پہلا حکم اللہ نے فرمایا وآتوا الیتامى اموالهم، یتیموں کا مال ان کو دے دو. یتیم کے لفظی معنی ہیں اکیلے اور منفرد کے. شرعی اصطلاح میں یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو. جانوروں میں وہ یتیم ہے جس کی ماں مر گئی ہو. بالغ ہونے کے بعد شرعی اصطلاح میں کسی بھی بچے پر یتیمی کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کر لیا جس میں آپ نے فرمایا لا یتمی بعد احتلام، بلوغت کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی ہے. تو یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو اور وہ سن بلوغت کو نہ پہنچا ہو. بلوغت کے بعد کوئی بھی بچہ یتیم نہیں رہ جاتا ہے. تو غرض اللہ نے فرمایا وآتوا الیتامى اموالهم، اور یتیموں کا مال ان کو دے دو. وہ مال چاہے انہیں میراث میں ملا ہو یا چاہے انہیں کسی نے ہبہ دیا ہو، تحفہ دیا ہو. جو یتیموں کا مال تمہاری ملکیت میں ہے وہ ان کے حوالے کر دو. پہلے تو ان کے بالغ ہونے تک ان کے مالوں کو محفوظ رکھو، بقدر استطاعت ان کا مال ان پر خرچ کرو، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال سپرد کر دو، ان کے حوالے کر دو. ان کے بالغ ہو جانے کے بعد ان کا مال بلا کسی وجہ کے اپنے تحویل میں رکھنا یا ان کو ان کا مال دینے سے روکنا یہ درست نہیں ہے. اللہ نے اس سے یتیموں کے سرپرستوں کو اور اولیاء کو منع کر دیا ہے. مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت غطفان کے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی. اس کے پاس اس کے یتیم بھتیجے کا بہت سارا مال تھا. جب بچہ بالغ ہو گیا تو اس نے اپنے چچا سے اپنا مال طلب کیا، دینے سے انکار کر دیا. چنانچہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور اپنا قضیہ رکھا تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اس شخص نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. چنانچہ اس شخص نے یتیم بھتیجے کا مال جو اس کی ملکیت میں تھا حوالے کر دیا. اور یتیموں سے متعلق دوسرا حکم جو اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کے اچھے مال کو برے مال سے تبدیل نہ کرو. خبیث کو طیب سے بدلنا یہ ہے کہ یتیم کا سرپرست یتیم کا نفیس اور عمدہ مال خود لے لے اور اپنا گھٹیا مال یتیم کو دے دے. تو اللہ نے کہا ایسے مت کرو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتامہ کے اچھے مال کو برے مال سے تبدیل نہ کرو. عموماً لوگ اپنے اولاد کی خاطر یتیموں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں
یتیموں کا جو اچھا مال ہے، ان کی اچھی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے نام رجسٹر کروا لیتے ہیں، اور یتیم بچوں کو گھٹیا مال دے دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے مت کرو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ اور بعض مفسرین نے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ کی تفسیر میں یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ اپنے حلال مال کو چھوڑ کر کے یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ تمہارا جو مال ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اگر یتیموں کا مال تم کھاؤ گے تو وہ تمہارے لیے خبیث ہے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اپنا مال حلال چھوڑ کر کے یتیموں کا مال مت کھاؤ، اس لیے کہ یتیموں کا مال کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ اور تیسرا حکم یتیموں سے متعلق اس آیت کریمہ میں جو دیا گیا، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ۔ یتیموں کے مال کو بالکل علیحدہ رکھو اور علیحدہ خرچ کرو، تاکہ ان پر کسی قسم کی کسی طرح کی زیادتی کا کوئی اندیشہ نہ ہو، کسی طرح کی ظلم اور زیادتی کا کوئی خدشہ نہ ہو۔ اگر ملا کر کے رکھو تو اچھی طرح سے حساب کر لو، جس میں یقین ہو جائے کہ یتیم کا مال تمہاری ذاتی خرچ میں نہیں آیا ہے، تو اچھی طرح سے حساب کرو اگر ملا رہے ہو تو۔ اصل یہ ہے کہ یتیموں کا مال علیحدہ رکھا جائے، علیحدہ خرچ کیا جائے، اس کا الگ حساب و کتاب ہو۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یتیموں کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے سے بچو، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ گناہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر شرک کا ذکر کیا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 جادو کرنا۔ نمبر 3 کسی بھی جان کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4 سود کھانا۔ نمبر 5 یتیم کا مال کھانا۔ تو 7 جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان بڑے بڑے گناہوں کی فہرست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے مال کھانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگنا اور پاک دامن بے قصور مسلمان عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یہ 7 گناہ ایسے ہیں جو الموبقات ہیں، جو بندے کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دینے والے ہیں، جو اس کی نیکیوں کو برباد کر دینے والے ہیں۔ اور آگے بھی ایک آیت آ رہی ہے، اس میں اللہ نے ایسوں کے لیے بڑی وعید بیان کی ہے جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ تو فرمایا انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آج کے لیے بس ایک آیت کریمہ کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔